أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج گناہ نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس گناہ کے بارے میں تفصیل سے کچھ بات کریں گے، تو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو ایک بڑا گناہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، فطرت کو تبدیل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، تو وہ اس میں زینت تو کر سکتا ہے لیکن اس میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ آج کل کے ہمارے معاشرے میں خواتین میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے اور مردوں میں بھی۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر خوش نہیں ہیں۔ خواتین اپنی بھویں باریک کر رہی ہیں، آئی بروز بنوا رہی ہیں، ناخن بڑھا لیتی ہیں، اپنے سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں اس کے درمیان فاصلہ پیدا کروا لیتی ہیں گھسائی کر کے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں بھووں کے بال نوچتی ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جیسی بھویں بنائی ہیں، آئی بروز بنائی ہیں آپ کی، اس کو ویسا ہی رہنے دیں۔ اس کو آپ صابن سے دھو سکتی ہیں، شیمپو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نوچ نوچ کے اس کو تبدیل کر دینا، اپنے چہرے کا رخ کو تبدیل کر دینا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایسی عورت پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ بعض اوقات مرد بھی اپنی بھویں بنواتے ہیں، تو ایسے مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر۔ یہ ایسا عمل ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی وعید ہے اس گناہ پر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، تو شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے اس وقت جو الفاظ بولے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو اتنا گمراہ کر دوں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیں گے، تیری بنائی ہوئی تخلیق انہیں پسند نہیں ہوگی، تو نے جیسا بنایا ہے وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں، دوسرا طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ چہرے کو تبدیل کر دینا یہ بھی ان سب باتوں میں داخل ہے۔ تو اپنی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ ان چیزوں سے عورت کا حسن بڑھتا نہیں ہے بلکہ وحشت ہوتی ہے انسان کو ایسی عورتوں سے۔ آج عورتیں اپنی بھووں کو باریک کر رہی ہیں، ایسا چہرہ دیکھ کر انسان کو وحشت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ لیکن ہر وہ فیشن جو انگریزوں کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہ پھیلتا جا رہا ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر جنگلیوں کی طرح ناخنوں کو بڑھا لینا، درندہ بن جانا، اس کو حسن سمجھا جا رہا ہے عورت کا۔ یہ کہاں کا حسن ہے دوستو؟ کھانے میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں، پانی میں وہ ڈوب رہے ہیں، انسان کو کراہیت آتی ہے ایسی چیزوں سے۔ انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، تو ایسے الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ انگریزوں کی تو بیچاروں کی عقل ماری گئی ہے، وہ تو فطرت سے ہٹ گئے، مذہب سے ہٹ گئے، تو وہ تو ہر الٹا کام کریں گے۔ لیکن ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے میرے دوستو، میری بہنوں، میری ماؤں، ہم تو احتیاط کریں، ہم تو ان چیزوں سے بچیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر تبدیلی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو گھروں کی خواتین کو یہ بات بہت تاکید کے ساتھ سمجھائیے کہ آئی بروز نہ بنایا کریں، اور جیسی پلکیں اللہ نے بنا دیں ان کو ویسا ہی رہنے دیں۔ اور جس نے ایک بار یہ کام کر لیا تو ایسی لت لگتی ہے کہ وہ پھر بار بار یہ عمل کرتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بار جب بال آپ نے نچوا لیے تو پھر اس کے بعد اور موٹے بال نکلتے ہیں، تو پھر وہ بار بار کروانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو ان برے عمل سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری بات کہ ناخنوں کو کٹوا لیا کریں، کیونکہ ناخن بڑے رکھنے سے ایک تو کراہیت ہوتی ہے اور نماز بھی ان چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان وحشیانہ ناخنوں سے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ اور بھی اس کے کئی مسائل ہیں، پانی بھی مکروہ ہوگا، کھانا بھی مکروہ ہو جائے گا، تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اور اسی طرح خواتین بالوں کو نئے نئے سٹائل کے ساتھ بنا رہی ہیں، کیونکہ بالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ جہاں سے چاہو چینج کروا لو، جہاں سے چاہو کٹوا لو، جہاں سے چاہو نہ کٹواؤ۔ جیسے ہندوؤں کے پنڈت جو ہوتے ہیں مندروں میں دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ پورے گنجے ہوتے ہیں، ایک ان کی لٹ سی نیچے لٹک رہی ہوتی ہے بس سر سے، تو کیسا عجیب اور بیہودہ لگتے ہیں وہ۔ تو جو یہ فیشن کرتے ہیں، بال کہیں سے کٹوائے ہوئے چھوٹے ہیں کہیں سے بڑے ہیں، تو وہ بھی
ان کی مشابہت کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ پاک نے اپنی لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے۔ بالوں کے معاملے میں کیا حکم ہے وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بالوں کے اندر دو قسم کا حکم ہے مردوں کے لیے، جیسے یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا تو بڑے بال رکھے گا۔ چھوٹے بال رکھنے ہیں تو چھوٹے بال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے بال برابر ہوں، ایسا نہ ہو کہیں سے بڑے ہوں کہیں سے چھوٹے ہوں، چاروں طرف سے بال برابر ہوں۔ اب برابر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ انچی ٹیپ سے ناپنے لگ جائیں، بس نائی کو بول دیں چاروں طرف سے بال برابر ہوں، وہمی نہ بنے۔ بس ان چیزوں سے بچیں، یہ نہ کریں کہ ادھر سے اس طرح لگا دیا ادھر سے لگا دیا، بیچ میں بال رکھے ہوئے ہیں، یا اوپر سے اس طرح لگا دیا سائڈوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے انسان بےہودہ لگتا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے۔ کنگھی کر کے یا تو بیچ کی مانگ نکالیں یا تو سارے بال پیچھے کی طرف کر لیں۔ تیل لگائے سر میں تاکہ ایک انسان لگے۔ اور جو دوسری کیفیت ہے بالوں کی، بڑے بال رکھنا۔ بڑے بال رکھنے ہیں تو پھر پٹے بال رکھے۔ پٹے والے بالوں کا مقصد یہ ہے کہ بال پھر پیچھے کی طرف لے جائے اور سارے بال پھر پیچھے کی طرف بڑھنا شروع ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پٹے بال رکھے ہیں، وہ کبھی گردن تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں سے نیچے بھی چلے جاتے تھے، اور کبھی کان کی لو تک بھی ہوتے تھے۔ یہ سب باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ جو نئے نئے سٹائل آج کل بناتے ہیں ان کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے بال بڑھانے کا حکم ہے اور سارے بال پیچھے لے جائے وہ، اور اس کو صرف نوکیں کاٹنے کی اجازت ہے، باقی بال چھوٹے کرنا اس چیز کی عورت کو اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے اتنے چپکے ہوئے ہوں گے جس سے جسم کا ابھار نظر آتا ہوگا، یا کپڑے اتنے باریک ہوں گے جس سے جسم پورا نظر آ رہا ہوگا۔ اور احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ان کے سر جو ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یا اپنے وہ بال اس طریقے سے باندھتی ہوں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ آج کل عورتوں کو عام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے سر پہ بال اس طریقے سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عورتوں کے اندر یہ فیشن پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنے گھر میں عورتوں کو اس چیز کی خاص طور پر تاکید کرنا چاہیے، خود بھی ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناجائز فیشن اسلام میں منع ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ جانا کہ جو فیشن اسلام میں منع ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تخلیق کو بدلنا اسلام میں حرام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے اور دوسروں کو بھی تاکید کریں تاکہ لوگ ان باتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ لگ جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔